نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد یہ کل کی تراویح کی صورت ہے، اور سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر یہ رات کی تراویح کی تلاوت میں پڑھی گئی صورتیں۔ سورہ یوسف کے اندر آپ سن چکی ہیں، اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا اور ان کے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا، اور اس واقعے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کل ہم نے یہ بات بڑی واضح طور پہ ثابت کر دی تھی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیارے بڑے مقرب پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور نبی زادے بھی ہیں۔ ایسے پیغمبر ہیں کہ بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے، باپ اور دادا بھی نبی ہے، لیکن اتنے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں بھی اللہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ میری صفت غیب کے اندر شریک نہیں۔ غیب کا علم میرے پاس ہے، جب غیب ہر چیز کا میں جانتا ہوں تو پھر تمہیں جب بھی مشکل پڑے، جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کیا کرو، میں تمہارا کار ساز ہوں، تمہارا کام بنانے والا ہوں۔ یہ دو مسئلے اس صورت میں بڑے واضح طور پہ اللہ نے بیان کیے کہ عالم الغیب بھی اللہ اور سارے کام بنانے والا بھی اللہ۔ اب انہی مسائل کو مزید واضح کرنے کے لیے، مشرکین کے ہر قسم کے شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے سورہ رعد کے اندر مزید اللہ نے 11 دلائل دیے، عقلی دلائل، کہ ہر انسان کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ صفتیں میرے اللہ کی خاص ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے اس صورت کے اندر یہ بھی ثابت کیا کہ جس مسئلے کو میرے پیارے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل خانے کے اندر اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا، وہی مسئلہ رعد فرشتہ اور بقیہ تمام فرشتے بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ اللہ سے ہر وقت لرزاں اور ترساں ہیں، ڈرتے ہیں کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ حالانکہ فرشتوں کے اندر
اللہ کی نافرمانی کرنے کا مادہ ہی کوئی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ مصداق ہیں کہ اللہ جو ان کو حکم کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی توحید کے ان صفات الوہیت سے اتنے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، ہر وقت ڈر کے اللہ کے سامنے اس کی حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ رب نے کہا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رعد فرشتہ اس اللہ کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بقیہ بھی تمام فرشتے اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس سے ڈر کے اس کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، جس کو جیل کے اندر یوسف نے بیان کیا، اسی مسئلے کو فرشتے بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اس میں زیادہ تر دلائل عقلیہ کے اوپر زور دیا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، فرمایا تمہاری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو فضا کے اندر بغیر کسی سہارے کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ بغیر عمد ترونہا، کوئی تمہیں ستون اس کا نیچے نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کی ہی تو پھر صفت ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کا زور ہے، اسی کا حکم ہے کہ یہ آسمان جیسی اتنی بڑی مخلوق فضا کے اندر بغیر کسی سہارے کے کھڑی ہے۔ لہذا تمہاری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جتنا بڑا میرا رب ہے، پھر اتنی ہی بڑی میرے رب کی صفتیں ہیں۔ یہ کام جب رب کرتا ہے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے کام وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کہا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین کے اندر سے پھر کیا کیا، نہریں بھی جاری کر دی، اس کے اوپر پہاڑوں کو بھی کھڑا کر دیا۔ یہ پانی کے اوپر بھلا مٹی کھڑی ہو سکتی ہے؟ پانی کے اوپر مٹی ڈالیں تو پانی کے ساتھ مٹی مل کے گارا بن جاتی ہے، پانی کے ساتھ بالکل مل جاتی ہے مٹی، لیکن رب کہتے ہیں دیکھو پانی کے اوپر میں نے مٹی کا فرش بنا دیا ہے، اور اس فرش کے اوپر تم رہتے بھی ہو، مکان بھی بناتے ہو، اپنی زمینداری بھی کرتے ہو، اپنی روزی بھی کماتے ہو۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ یہ اس طرح کے سارے دلائل اللہ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کیا بچہ ہے اس کے پیٹ میں، وہ مکمل ہے یا نامکمل ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ بدبخت ہے یا بڑا نیک بخت ہے۔ ان ساری باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ کوئی مشینری، کوئی کمپیوٹر تمہارا نہیں بتا سکتا۔ آج تمہارے کمپیوٹر صرف اتنا تو بتاتے ہیں کہ حمل ہے، پھر بعض دفعہ بتا دیتے ہیں کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، لیکن اس کی صفات کو کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا یہ اچھا بنے گا یا برا بنے گا، اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس نے کہاں کہاں جانا ہے، کہاں کہاں رہنا ہے، کتنے سانس لینے ہیں، ان تمام زندگی کے احوال کو جاننے والا کون ہے؟
اللہ نے فرمایا اس بات کو جب میں جانتا ہوں، جب مادہ کے رحم کے اندر بچے پیدا ہونے والے کو اور اس کی ساری صفات کو میں جانتا ہوں، تو تم جب بڑے ہو گئے ہو، کیا اب میں تمہاری ضروریات کو نہیں جانتا؟ اب بھی تمہاری میں ساری ضروریات کو جانتا ہوں، لہذا اپنی ضروریات میرے سامنے پیش کیا کرو۔ پھر اسی طرح آگے چلتے چلتے اللہ نے بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں، تو خلاصے کے طور پہ یہی ہے کہ اللہ نے اس صورت میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کتنے دلائل ذکر کیے؟ 11۔ ان 11 میں سے 2 دلیلیں وحی ہیں۔ اللہ نے وحی کے طور پہ کہا کہ دیکھو یہ میری جب تک وحی میرے پیغمبر پہ نہیں آتی اس وقت تک میرے پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا، جب میں پیغمبر کو وحی کرتا ہوں تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ جب میں نے کل بتایا تھا سورہ یوسف کی آخر میں کہ اللہ نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کیا کہا تھا؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یا اے میرے پیارے پیغمبر یہ ساری غیب کی خبریں تھیں، آپ کو ان کو پتہ نہیں تھا، میں نے آپ کو وحی کیا یہ سارا واقعہ، اور یہ میں نے جب بتایا تب آپ کو پتہ چلا۔ یہ دلیل وحی ہے کہ اللہ بتاتا ہے تب پیغمبر کو پتہ چلتا ہے، اللہ کے بتائے کے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور جب اللہ کسی کو بتاتا ہے تو وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وحی نبیوں کے اوپر آتی ہے، کسی غیر نبی کے اوپر وحی نہیں آتی، کوئی فرشتہ اللہ کا حکم لے کے نہیں آتا۔ اس لیے جس بندے کے اوپر اللہ کا فرشتہ کوئی حکم لے کے آتا ہے تو پھر مان لو وہ بندہ بھی اللہ کا سچا نبی ہے، اس کی سچائی میں شک نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے فرمایا دیکھو جس مسئلے کو یوسف نے جیل میں بیان کیا اسی مسئلے کو سارے فرشتے بھی بیان کر رہے ہیں، اور اسی مسئلے کو میرے سیدنا ابراہیم بھی بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا حال بھی دیکھو کہ جب اس کو میں نے کہا اے ابراہیم اپنے اس چھوٹے بچے کو جو تجھے بڑھاپے میں ملا ہے، تیری 86 سال عمر ہو چکی تھی، بوڑھا ہو چکا تھا، اس وقت میں نے تجھے اسماعیل جیسا بیٹا دیا، تو اب میں اللہ کا حکم ہے اس بیٹے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی لے کے وہاں جنگل میں چھوڑ کے آ جا جہاں آج تک کسی بنی بشر کا قدم بھی نہیں لگا، اس بے آباد ویرانے جنگل کے اندر اس کو چھوڑ کے آ جا۔ تو میرے ابراہیم نے میں اللہ کے حکم کی خاطر اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، اور جہاں اللہ نے بتایا تھا وہ بیت اللہ جہاں آج موجود ہے، حرم شریف موجود ہے، وہاں پہ اللہ کے پیغمبر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور کس لیے چھوڑ کے چلے گئے اور کیا وہاں پہ کہا تھا، وہ سارا نقشہ اللہ نے اس صورت میں کھینچا ہے۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر کے وہاں پہ بول سنو ذرا، جب میرے حکم کے مطابق وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے گئے اور بیوی اور بچے سے بیوی سے بات نہیں کر رہے، اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ کے بھی آنا ہے اور ان سے بات بھی نہیں کرنی۔ جب واپسی آنے لگے تو اس وقت بیوی کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہے او بتا کم از کم کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے جنگل کے اندر ہمیں؟ تو اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے اتنا حکم دیا کہ صرف اس کو نام کہہ کے جواب دے دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی مائی ہاجرہ نے کہا کہ چلے اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اللہ کا حکم تسلیم ہے، جو اللہ ہمیں یہاں پہ چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے وہ ہمارا انتظام بھی کرے گا، تو اللہ نے سونپے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے اوٹ کے اندر ہو کے، پہاڑی کے اوٹ میں ہو کے چھپ کے کہا اللہ اب تو 2-4 باتیں تجھ سے کر لوں، اجازت ہے نا؟ اب اللہ نے اجازت دی، کر جو باتیں مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے کہا، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور کہا رب اللہ وجنبنی،
وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ پہلے کہا اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ میں جہاں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اس کو امن والا شہر بنا دینا۔ کیا کرنا؟ اس کو امن والی وادی بنا دینا۔ نمبر 2، وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے، بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ تیسرے نمبر پہ کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ فرمایا کہ یہ بت، یہ غیر اللہ کی پکار، یہ غیر اللہ کی عبادت، یہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ جو میں ابراہیم کی پیروی کرے گا وہ میرا ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا نبی چونکہ اللہ کی طرف سے صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، سیدھے رستے پہ ہوتا ہے، تو جو میری پیروی کرے گا وہ بھی صراط مستقیم پہ ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا ظاہر ہے وہ شیطان کے رستے پہ ہوگا، میرے رستے پہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ اعلان کیا اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیری حرمت والے گھر کے پاس میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کیا کرنا؟ یہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی باغات نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ایک تو اس کو آباد کرنا، نمبر 2 ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف پھیر دینا، اور اس کو ایسا امن والا شہر بنانا اور اتنا ہجوم والا شہر بنانا کہ ساری دنیا کے لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں۔ اور کیا کرنا؟ میری اس اولاد کو، میری بیوی کو اپنی نماز کا پابند بنانا، چونکہ میں ان بیتک المحرم، تیری حرمت والے گھر بیت اللہ کے پاس ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں، تو پھر اس گھر کو آباد بھی کریں، اس گھر کی سجدے بھی کریں، اور اس گھر کے طواف بھی کریں، تو اس گھر کی آبادی کا ان کو سبب بنا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی، جو کچھ میں اندر چھپا رہا ہوں نا اپنے دل ہی دل، اس کو بھی تو جانتا ہے، وما نعلن، اور جس کو میں ظاہر کر رہا ہوں، اعلانیہ طور پہ کوئی بات کر رہا ہوں، اللہ تو میری اس حالت کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ تو ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس واقعہ کو بیان کیا اور کہا لوگو میرے ابراہیم کا یہ حال ہے، میں نے اتنی سخت ان کی آزمائش کی کہ بڑھاپے میں ان کو بیٹا دیا، پھر بیٹا دینے کے بعد میں نے کہا اپنے بیٹے اور بیوی کو میرے حکم کے مطابق جنگل میں چھوڑ کے چلا، انہوں نے اس کے بھی گریز نہیں کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور وہ جب وہاں پہ چھوڑ کے آ رہے تھے تو اللہ سے یہ باتیں کر رہے تھے، تو کم از کم اپنے دادا ابراہیم کی پیروی تو کرو نا۔ تم جو ہر ایک کہتے ہو ابراہیم، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم کے مذہب ہیں، یہودی بھی یہی کہتے، عیسائی بھی یہی کہتے، اور مکہ والے بھی یہی کہتے تھے، تو اللہ نے ان کو خطاب کر کے کہا ہے تو کم از کم اپنے باپ، اپنے دادا ابراہیم کی پیروی کرو، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ سب کچھ جاننے والا تو ہے، اللہ سارے اختیارات کا مالک تو ہے، اللہ اس غیر آباد جنگل کو آباد کرنے والا اختیار تیرے پاس ہے، اللہ یہاں پہ غیر ذی زر آبادی کو آباد زر والا اور یہاں پہ آباد کرنے والا تو بنا سکتا ہے، یہ اختیار بھی کس کے پاس؟ اور دعائیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آج دیکھو اس شہر کا کیا حال ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ابراہیم نے کہا اللہ نے اس کو امن والا بنا، اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اپنے ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے
ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کو برکت والا بھی بنا دیا ہے، اس کو ہدایت والا بھی بنا دیا ہے، اور اس کو امن والا بھی بنا دیا ہے۔ پھر کہا، ابراہیم نے کہا اللہ اس کو آباد کر، ایسا آباد کیا، آج دیکھ لو پوری دنیا سے زیادہ شہر مکہ آباد ہے۔ ہر وقت کل میں دیکھ رہا تھا مکہ حرم کے اندر 30 لاکھ افراد کی گنجائش ہے، لیکن کل پرسوں کی خبر یہ تھی کہ مکہ حرم اتنا کھچا کھچ بھر چکا ہے، 30 لاکھ آدمیوں سے بھر چکا ہے، اور وہاں پہ نماز تراویح 1.5-2 کلومیٹر دور لوگ سڑکوں کے اوپر مصلی بچھا کے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اندر آنے کی اجازت، اندر یعنی بالکل جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنا کھچا کھچ، اتنا رش حج کے اوپر بھی نہیں ہوتا جتنا آج وہ رش پڑا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اللہ یہاں اس کو ایسا بنا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچنے لگ جائیں۔ آج ہر بندے کی طرف ہے کہ نہیں کہ میں دیر نہ لگے فوراً حرم میں پہنچ جاؤں، میں گھر بیت اللہ میں پہنچ جاؤں، میں حج اور عمرے کے لیے پہنچ جاؤں۔ ہر بندے کی یہ طرف ہے، لیکن جاتا وہی ہے جس کو وہ بلائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی حالت دیکھ لی۔ اللہ نے کہا دیکھو یوسف کا حال بھی سن لیا تم نے فرشتوں کا حال بھی سن لیا، تم نے ابراہیم کا حال بھی سن لیا، اب دیکھو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا، ساری حالات تمہارے سامنے ہیں۔ اب بھی اگر نہیں مانو گے نا، پھر سورۃ الحجر میں کہا پھر اصحاب الحجر کی طرح مارے جاؤ گے۔ جس طرح اصحاب الحجر نے نہ مانا، اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ تو اسی طرح اللہ یہ ڈرا رہے ہیں میرے مسئلے کو اگر تم آج نہیں مانو گے تو پھر مارے جاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے آج تمہارے پاس وقت ہے کہ اس عذاب سے پہلے پہلے اللہ کی بات کو مان لو۔ اور پھر اس صورت میں اللہ نے تخویف دنیاوی ڈراوے کے 5 نمونے بیان کیے ہیں سابقہ قوموں کے، کہ فلاں نے نہ مانا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اصحاب لوط نے نہ مانا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اصحاب ہجر نے نہ مانا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اصحاب ابراہیم نے نہ مانا، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ سارے نمونے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ ان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ ساری بات کا خلاصہ یہی بیان کر رہے ہیں، لوگو لہو دعوت الحق، اس کی سچی پکار کرو، اس کی پکار میں کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کو تم پکارتے ہو اس کی مثال اللہ نے عاجزی کی دی کہ وہ اتنے عاجز ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پیاسا آدمی ایک کنویں کے اوپر جائے اور کنویں کو بلائے، او پانی، او پانی، او پانی، میری طرف آ جا، آ جا، میرے منہ میں آ جا، مجھے پیاس لگی ہے، میری پیاس بجھا۔ بتاؤ وہ پانی اس کی بات سنے گا؟ وہ پانی اس کے منہ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جب تک وہ پانی ڈول اندر داخل نہیں کرے گا اور ڈول سے پھر اس کو کھینچ کے اس کو پانی کو باہر نہیں نکالے گا، پھر پانی کو منہ سے نہیں لگائے گا، پھر منہ سے پیے گا نہیں، اس وقت تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ صرف آواز لگانے سے اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور وہ پیاسا آدمی اس کو قیامت تک آوازیں لگاتا رہے، پانی نے نہ اس کی سننی ہے نہ اس کی منہ میں آنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، جن کی قبروں پہ جا کے، جن کے درباروں مزاروں پہ جا کے، یا جن کے پاس جاتے ہو اور ان کو بلاتے ہو، اے بابا جی میری یہ پکار ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ مشکل ہے، یہ میری حل کر دو، یہ میری تیرے آگے ہے، تو میرا بڑا قریبی ہے، میرے تیرے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، میں نے تیرے نام کے نذرانے بھی دیے ہیں، تیرے نام کے بکرے چھترے بھی ذبح کیے ہیں، اب تو مجھ سے راضی ہو جانا اور میری اللہ سے سفارش کر دے اور میری یہ ضرورت کو پورا کر دے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح وہ پانی اس پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتا، اسی طرح مردے آدمی کی زندہ آدمی کی پکار کو وہ مرنے والا بھی نہیں سنتا۔ وہ تو مٹی ہو گیا، اس کا حشر تو بالکل مٹی کے ساتھ مٹی ہو کے مل گیا، اور مٹی کے اندر بالکل بندہ ذرہ ذرہ اس کا مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں
ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ایسے کافروں کی دعائیں سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ قیامت تک پکارتا ہی رہے۔ رب نے کہا ان ما انت بمسمع من فی القبور، میرا پاک پیغمبر تو بھی اگر پکارے، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ اپنے پیارے پیغمبر کو، اگر تو بھی ان مردوں کو پکارنے لگ جائے تو فرمایا ما انت بمسمع، تو بھی ان کو سنوا نہیں سکتا۔ کس کو؟ من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے۔ ہم قبروں پہ جا کے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے یہ دعوت فکر ہے کہ ہم اس زندہ خدا کو چھوڑ کے اور کہیں نہ جائیں۔ جب بھی ضرورت پڑے قبر پہ نہ جائیں، ہم مسجد میں آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں، وہاں پہ اس کے نام کے بکرے چھترے نہ دیں، اللہ کے نام کے بکرے چھترے دیں، اللہ کے نام کی قربانیاں کریں، اللہ کے نام کے صدقے خیرات کریں، اللہ کے نام کی منتیں منوتیاں نظریں چڑھاوے چڑھائیں، پھر اللہ بھی خوش ہوگا، پھر بندہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا بھی کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔